آمدی مصطفیٰ چہرہ بددعا سیدی مرشدی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی میں اللہ کے نبی کو لے کر گود میں لے کر اب واپسی کا سفر شروع ہوا۔ وہی سواری جو گھر سے آئی تھی تو کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی زیادہ تیز، میں اس سواری کی وجہ سے مکہ لیٹ پہنچی، دیر سے پہنچی۔ اب وہ عورتیں مجھ سے پہلے بچے لے کے فارغ ہو کے سواریوں پہ بیٹھ کے مکہ سے نکل گئی، میں کعبے کا طواف کر کے ان عورتوں سے بعد میں نکلی۔ فرماتی میں جیسے ہی نبی کو گود میں لے کے سواری کے اوپر بیٹھی، اب وہ سواری تو ایسے ہے جیسے اسے پر لگ گئے ہیں، وہ سواری چل نہیں رہی، گویا اڑتی ہی جا رہی ہے۔ فرماتی میں مکہ سے باہر نکلی، راستے میں مجھے میرا قبیلہ ملا، قبیلے کی عورتیں کہنے لگی اے زہیب کی بیٹی، اے حلیمہ، اور مکے سے کسی کی سواری بدل لائی ہو، اور مسکرا کے فرمایا اور دیکھتی نہیں سواری نہیں بدلی، آج اوپر والا سوار بدل گیا ہے۔ یہ وہ سوار ہے جس سواری پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ کائنات کی سب سے افضل والا سواری ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ کے نبی کو گود میں لے کے اپنے گھر پہنچی، میرے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں، پہلے ہی گھر میں فاقہ تھا، پہلے ہی بھوک کا بسیرا تھا، اب نبی میرے پاس ہے، ایک فرد کا اضافہ ہو گیا، کہاں سے انتظام کروں؟ کہتے ایک بکری ہے چھوٹی سی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ فرماتی میں جیسے ہی اللہ کے نبی کو لے کے گھر داخل ہوئی نا تو وہ بکری نے ٹانگیں پھیلا دی، بولنا شروع کر دیا، اور میرا شوہر حارث کہنے لگا حلیمہ یہ بکری کو کیا ہو گیا؟ کہتی میں نے کہا دیکھو سی، شوہر دیکھ کے کہنے لگا اور اس کے تھنوں میں تو مجھے دودھ نظر آ رہا ہے۔ کہتی میں نے شوہر کے کہنے پہ ایک برتن دیا، بکری ہے دودھ نکالے۔ آپ احباب جانتے ہیں، بتائیے بکری کتنا دودھ دیتی؟ کو بہت اعلیٰ نسل کی ہوگی تو آدھا کلو دودھ ہو جائے گی، اس سے بھی زیادہ ہوگا تو 1.5-2 کلو، اس سے تو زیادہ دودھ نہیں۔ وہ جو پہلے دودھ نہیں دیتی، کمزور بکری جس کے جسم میں جان نہیں، حلیمہ فرماتی ہے میں نے شوہر کے کہنے پہ برتن دودھ کے لیے پکڑایا، شوہر نے دودھ نکالا، برتن بھر گیا، دودھ ختم نہیں ہوا، دوسرا برتن دیا وہ دودھ کا بھر گیا، تیسرا دیا وہ دودھ کا بھر گیا۔ حلیمہ فرماتی ایک ایک کر کے میرے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، اور آج نبی کی آمد ہے، حلیمہ کے گھر اللہ کے نبی تشریف لائے اور دنیا کو اعلان کر کے بتایا جا رہا ہے، اور دنیا والوں کہیں کو یہ مت سمجھے حلیمہ مصطفیٰ کو پالتی رہی ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے، حلیمہ کے سارے کنبے کی پرورش کرتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا گھر میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، برکت ہو گئی، کھانے پینے کی فراوانی ہو گئی۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، جس گھر میں اللہ کے نبی ہوں وہاں تو برکت رحمت ہے ہی صحیح۔ فرمایا میں جس آبادی جس بستی میں رہتی ہوں، حضرت حلیمہ فرماتی ہے جیسے ہی نبی کو لے کے پہنچی، بستی کے ہر گھر سے کستوری کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایمان والے یہ لجپال نبی ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں رحمتوں کے بسیرے ہو جاتے ہیں، اور جہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں نظر آتی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ایک دن میں اپنے گھر تھی، میرے آس پڑوس کی عورتیں جمع ہو کے آگے گھر کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگی حلیمہ کیا ہوا؟ تو ہمارے ساتھ مکہ گئی تھی، تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا، کہیں سے کوئی پیسے مل گئے، ہوا کیا بات تو بتاؤ۔ وہ عورتیں کہنے لگی حلیمہ ہم تیرے ساتھ رہنے والی، ہم تیرے پڑوس میں اکٹھی رہتی ہیں، ہمارے جانور تیرے جانوروں سے زیادہ، ہمارے پاس باغات زیادہ، ہمارے پاس پیسے تجھ سے زیادہ ہیں،
لیکن ہم ابھی اتنی فضول خرچ نہیں, اتنے جانور زیادہ, اتنے پیسے زیادہ, اور پھر بھی ساری ساری رات ہمارے گھر میں چراغ چلتا رہے اور تجھے کوئی خزانہ مل گیا ہے. ہوا کیا ہے حلیمہ, ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے. حلیمہ مسکرا کے کہنے لگی, ارے عقل کی اندھیوں تمہیں خبر نہیں, اور جس محمد کو یتیم سمجھ کے مکہ چھوڑ آئی تھی, اور جب سے میں محمد کو لے کے آئی ہوں, رب کعبہ کی قسم ہم نے گھر میں چراغ جلانا چھوڑ دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, سیدی مرشدی. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی, ہم نے گھر میں چراغ جلانا چھوڑ دیا ہے, اور یہ جو تمہیں روشنی نظر آتی ہے کسی چراغ کی روشنی نہیں, اور یہ تو روشنی اس ودھا کے چہرے کی روشنی ہے, اور جسے اللہ نے ساری کائنات کے لیے سراج المنیرہ بنا کے بھیجا ہے, یہ اس محمد مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی نظر آ رہی ہے. اب حضرت حلیمہ فرماتی, ہم نے گھر میں چراغ جلانا چھوڑ دیا. رات کی تاریکی میں کوئی ضرورت پڑ جاتی, کوئی بستر چاہیے, کوئی مہمان آ گیا, کوئی برتن چاہیے, کسی اور چیز کی ضرورت. فرماتی اب چراغ تو جلاتے نہیں تھے, کرتے کیا تھے, رات کو ضرورت پڑتی, جس کمرے میں کوئی چیز لینی ہوتی اللہ کے نبی کو اٹھا کے وہاں لے جاتے, وہ کمرہ جگمگ جگمگ کرنا شروع کر دیتا تھا. ایمان والے, تو بھی نبی کو یاد کر کے دیکھ صحیح, نبی کا میلاد منا کے دیکھ صحیح, اور نبی کی ولادت باسعادت کا ذکر کر کے دیکھ صحیح. ہو سکتا ہے وہ لجپال نبی کبھی کرم فرمائے, تیرے گھر بھی نور کی برسات ہوتی نظر آ جائے, اور تیرا گھر بھی مصطفیٰ کے نور سے جگمگ جگمگ کرتا نظر آ جائے. اور نبی کا نام لینا ہماری ذمہ داری, محبت میں ڈوب کر ذکر مصطفیٰ کرنا بندہ مومن کی ڈیوٹی ہے. پھر کرم فرمانا اس لجپال اور رحمت والے نبی کا کام نظر آ رہا ہے. آئیے اللہ کے نبی سے محبت کریں, مصطفیٰ سے پیار کریں. حضرت